حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی کے روشنی اور ہدایت کی تفصیلی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام کے واقعات دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور ایمان میں تازگی پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک روشن چراغ حضرت نجم الدین کبری ہیں، جنہیں شیخ ولی تراش بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی صحبت سے بے شمار اولیاء اور صوفیاء نکلے جنہوں نے دنیا کو اللہ کی معرفت اور نور سے منور کیا۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام احمد بن عمر بن محمد تھا۔ آپ 540 ہجری کے قریب خوارزم موجودہ ترکستان میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر نیک صفات، عبادت اور علم کی طلب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ابتدا میں آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم حاصل کیے۔ آپ کا ذوق صرف کتابی علم پر نہیں تھا، بلکہ آپ عمل کو اصل علم سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، علم وہی ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے، ورنہ وہ بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ روحانی تربیت۔ حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روحانی تربیت کے لیے کئی مشائخ کی خدمت کی۔ ان میں سب سے زیادہ فیض آپ کو حضرت اسحاق ختلائی اور دیگر معروف صوفیاء سے ملا۔ مسلسل ذکر، مراقبہ اور ریاضت نے آپ کے دل کو نورانی بنا دیا۔ آپ نے اپنے مریدوں کو خاص طور پر ذکر جہر اور ذکر خفی کی تعلیم دی۔ آپ کا کہنا تھا کہ ذکر دل کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ولی تراش شیخ۔ حضرت نجم الدین کبری کو شیخ ولی تراش اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی صحبت سے درجنوں عظیم صوفیاء نے فیض پایا اور بڑے بڑے مقام حاصل کیے۔ ان سے چند مشہور نام یہ ہیں: حضرت شیخ نجیب الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ رکن الدین سجاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سب اولیاء آپ کی صحبت سے ایسی روشنی لے کر نکلے کہ پوری دنیا میں اسلام اور تصوف کا چرچا ہوا۔ آپ کی کرامات اور فیضان۔ حضرت نجم الدین کبری کی کرامات مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نگاہ ہی مرید کے دل کو بدل دیتی تھی۔ جو شخص دنیا میں کھویا ہوتا آپ کی نظر سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ ذکر الہی سے دل میں رنگ اور روشنی کے انوار پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے طریقے کو طریقت کبریہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے کہا، یا شیخ، میرا دل نماز میں لگتا نہیں۔ آپ نے فرمایا، نماز میں دل اسی وقت لگے گا جب تمہارا دل ذکر سے پاک اور منور ہو جائے گا۔ بس اللہ کا ذکر کرو، یہی تمہارے دل کو نورانی کر دے گا۔ تاتاری حملہ اور شہادت۔ جب علاقو خان کے تاتاری لشکر نے خوارزم پر حملہ کیا تو آپ کے مریدوں نے عرض کیا، یا شیخ، آپ محفوظ مقام کی طرف ہجرت کر جائیں تاکہ آپ زندہ رہیں۔ لیکن حضرت نجم الدین کبری نے جواب دیا، یہ میرا وطن ہے، میں اپنی زمین اور اپنے دین کے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر وقت آیا تو یہیں شہادت قبول کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے چند مریدوں کے ساتھ میدان میں نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ آپ کی عمر اس وقت زیادہ تھی، لیکن آپ نے تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ آخر کار آپ شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ ولی اللہ صرف خانقاہ میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وقت آنے پر وہ دین اور وطن کی حفاظت میں اپنی جان بھی قربان کرتا ہے۔ مزار مبارک۔ حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار آج بھی پونیا
اور گنج میں موجود ہے۔ وہاں روزانہ سینکڑوں لوگ حاضری دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ یہ مزار روحانی سکون اور روشنی کا ایک عظیم مرکز ہے۔ سبق اور پیغام: حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ذکر الہی سب سے بڑی روشنی ہے۔ علم بغیر عمل کے بے فائدہ ہے۔ ولی اللہ صرف اپنی اصلاح نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ حق اور ایمان کے لیے جان قربان کرنا ہی اصل ولایت ہے۔ اس طرح حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک چراغ کی مانند ہے جو صدیوں بعد بھی لوگوں کو ہدایت اور نور عطا کر رہی ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی آپ وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔